بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت نحو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی گرامر پڑھ رہے ہیں، جن میں سے پہلے 6 اسباق کی گرامر ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 7 ابتدائی حساب کی گرامر دیکھیں گے۔ مشق میں دی گئی گرامر جو کہ سوال نمبر 6 سے شروع ہو رہی ہے۔ جملے کی ساخت، بناوٹ اور روزمرہ محاورے کے لحاظ سے درج ذیل غلط فقرات یا جملوں کی درستی کریں۔ اس میں سے بہت سارے فقرات، جملے، محاورات وغیرہ ایسے ہیں جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، گفتگو میں، ہم جو ہے بول چال میں، بات چیت میں ہم بولتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ پہلے ہی سے آپ کو بہت سارے آتے ہی ہوں گے۔ بہرحال دیکھ لیجئے، آج کل ہر طرف آپ کی طوطی بولتا ہے تو کی نہیں آتا، آپ کا طوطی بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ گائے کے آگے بانسری بجانا بہت کامن ہم استعمال کرتے ہیں، گائے نہیں بلکہ بھینس کے آگے بانسری نہیں بلکہ بین بجانا، بھینس کے آگے بین بجانا، اس کا آپ نے درست کر کے لکھنا ہے۔ یہ مونگ اور مونگ کی دال، تو یہ دیکھیں یہ کتنا عام جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، مونگ نہیں مسور، یہ مونگ اور مسور کی دال۔ گدھے بیچ کر سونا، تو گدھے نہیں ہے، یہ گھوڑے ہے، گھوڑے بیچ کر سونا۔ لال سرخ ہونا، سرخ کی جگہ پیلا آئے گا، لال پیلا ہونا، ٹھیک ہے، غصے میں لال پیلا ہو جانا۔ ماں اپنے جواں بیٹے کی موت پر 12 آنسو روئی، تو یہ کیا محاورہ ہے؟ 12 نہیں، 8 ماں اپنے جواں بیٹے کی موت پر 8 آنسو روئی، اس طرح سے درست کر کے لکھنا ہے۔ اب پچھتائے کیا ہو؟ جب چڑیاں چگ گئیں دانے، تو دانے نہیں آئے گا بلکہ کھیت آئے گا، ٹھیک ہے، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وہ پریشانی میں آسمان ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے، ہاتھوں نہیں آئے گا سر، وہ پریشانی میں آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ میری چشم میں درد نہ ہوتی تو میں تمہاری سالگرہ پر ضرور آتی۔ اب چشم جو ہے آنکھ ہے، تو یہ قواعد کے حساب سے تو غلط نہیں ہے، لیکن روزمرہ میں ہم چشم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو یہاں آنکھ آئے گا، آنکھ استعمال کریں گے۔ میری آنکھ میں درد نہ ہوتا تو میں تمہاری سالگرہ پر ضرور آتی، تو یہاں پہ بھی ہوتا آئے گا، ٹھیک ہے۔ بارش برس رہی ہے، تو برس کی جگہ ہو آئے گا، بارش ہو رہی ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہم نے نشاندہی کرنی ہے، دیے گئے محاورات اور ضرب المثال کی نشاندہی کریں اور ان کے سادہ اور مرکب جملے بنائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دھرم برم ہونا، یہ ایک محاورہ ہے، یہ محاورے کے کالم میں ٹک کیا ہے میں نے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہ کیا ہے؟ یہ ضرب المثل ہے۔ آنکھیں بچھانا، یہ محاورہ ہے۔ غرور کا سر نیچا، یہ ضرب المثل ہے۔ 9 2 11 ہونا محاورہ ہے۔ ناک میں دم کرنا بھی محاورہ ہے۔ الٹا بانس بریلی کو، تو یہ ضرب المثل ہے۔ آنکھیں آنا یعنی آنکھیں دکھنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ آگ بگولا ہونا، یہ بھی محاورہ ہے۔ 9 نقد نہ تیرا ادھار، تو یہ ضرب المثل ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ بھی ضرب المثل ہے۔ اور ہتھیلی پر 100 جمانا، یہ غلط لکھا ہوا تھا، پرنٹنگ مسٹیک ہے، ہتھیلی پر سرسوں جمانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اب دیکھ لیتے ہیں جی، اگلا سوال کیا ہے؟ درج ذیل سابقوں کی مدد سے کم از کم 3 نئے الفاظ بنائیں۔ تو یہ یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنے جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو ان کو یہاں پہ میں نے واضح کر کے لکھ دیا ہے۔ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، سب پہلے یہ جان لیں گے کہ سابقے اور لاقے کہتے کسے ہیں، تو ہم پہلے تعریف دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سابقے کسے کہتے ہیں؟ تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ سابقے کا لفظ ہے سابق سے نکلا ہوا، ٹھیک ہے۔ لفظ سابق سے سابقے کا لفظ بنا ہے، جس کا مطلب ہے پچھلا یعنی پہلے والا۔ تو یہ سابقے وہ حرف یا حروف یا الفاظ ہوتے ہیں جو پہلے لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ آگے ایک نیا لفظ لگا کے ہم نئے الفاظ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آگے وضاحت بھی ہے، غور سے دیکھیے۔ اردو گرامر کی زبان میں حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جسے کسی لفظ سے پہلے لگا کر نیا لفظ بنا لیا جائے، جس سے معنی بھی بدل جائیں۔ مثلاً ہم، تو ہم جو ہے یہ ہمارے پاس سابقہ ہے، ہم اسے پہلے ہی رکھیں گے، اس کے بعد آگے ہم ایک نیا لفظ لگا کے تو ایک پورا مکمل نیا لفظ بنا لیں گے، جس کی وجہ سے اس کے معنی بھی بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم سے ہم وطن، ہم جماعت، ہم آواز، یہ 3 میں نے بنائے ہیں، زیادہ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کی بک میں سوال ہے کہ کم سے کم بھی 3 نئے الفاظ بنائے، تو ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان دیکھا، ان پڑھ، ان سنا، انجان، جہاں 4 بنا دیے۔ آگے دیکھیں، خوش قسمت، خوشبو، خوش مزاج، خوش نصیب، بہت سارے بن سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، با ادب، با کمال، با خبر، با وفا،
گل، گل رنگ، گلدان، گل رخ. تو یہ دیے گئے جتنے بھی سابقے تھے تو سابقے یعنی کہ پہلے یہ آنے تھے اور بعد میں ہم نے نیا لفظ جو ہے خود لگا کے ہم نے نیا لفظ بنانا تھا. تو ہم نے ان کو سب کو آپ دیکھ لیں تو پہلے رکھا ہے. ٹھیک ہے، دیے گئے جو سابقے ہیں وہ پہلے ہی آئے ہیں. تو سابقے کا معنی آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سابقے اور لاحقے کا فرق جو ہے وہ اچھی طرح پہچان کے ساتھ یاد ہو جائے گا. آگے لاحقے کی تعریف دیکھ لیں. لاحقہ کا لفظ لاحق سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں جو بعد میں لگ جائے یا بعد میں ساتھ جوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں گرامر کی روح سے. لاحقہ وہ حرف یا لفظ ہے جو کسی لفظ کے بعد لگا کر ایک نیا لفظ بنا لیا جائے اور معنی بھی بدل جائیں. تو دیکھا آپ نے جو الفاظ ہمیں بک میں دیے گئے ہیں، گیر، جاگیر، دستگیر، راہگیر، گیر سے میں نے 3 اور الفاظ بنا دیے. تو یہ جو دیے گئے الفاظ ہیں نا، گیر، دار، نما، مند، یہ سارے لاحقے ہیں. یہ ہم نے لاحق کرنے کس کے ساتھ، کسی پہلے ایک لفظ لگا کر اس کے ساتھ بعد میں یہ لاحق کرنے ہیں، جوڑنے ہیں. تو لاحقے جو ہوں گے نا وہ بعد میں آئیں گے اور پہلے ہم ایک نیا لفظ ساتھ اس کو پہلے ایک نیا لفظ لگائیں گے جس سے ہمارے پاس ایک نیا لفظ بھی بن جائے گا اور پورے اس کے معنی بھی بدل جائیں گے. تو گیر بعد میں آ رہا ہے، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے جا لگایا، دست لگایا، راہ لگایا، بعد میں ہم نے گیر کو جوڑا، لاحق کیا. ٹھیک ہے. دار، حق دار، زمیندار، مالدار، تاجدار. تو دیکھیے دار ہم نے بعد میں لگایا. نما، راہ نما، بد نما، خان نما. تو ہم نے نما کو بعد میں لاحق کیا ہے. ٹھیک ہے. مند، عقل مند، صحت مند، فائدہ مند، غیرت مند. مند کا لفظ بھی ہم نے بعد میں لاحق کیا یعنی بعد میں جوڑا اور پہلے ہم نے خود سے ایک نیا لفظ لگایا. اس طرح سے پھر یہ سارے نئے الفاظ بن گئے اور ان کے معنی بھی بدل گئے ہیں. تو آج جو ہے اتنا ہم نے کیا ہے. اس کے بعد بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سبق میں آگے مزید کوئی گرامر ہے تو تھوڑی دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی، ہمارے پاس موجود ہے. وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 6 میں ہے کہ اچھا نہیں، یہ خلاصہ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 میں ہے رموز اوقاف. تو پہلے یہاں تعریف موجود ہے، اتنی تعریف اچھی طرح سے یہ پڑھ لیجیے گا. اس میں سے MCQs بھی آتے ہیں اور درسی کتاب کے ہی الفاظ میں آپ نے تعریفیں یاد کرنی ہوتی ہیں. زیادہ تر انہی میں سے ہی آپ کے جو ہے نا MCQs بن کر آتے ہیں. تو دیکھیے رموز جمع ہے رمز کی اور اس سے مراد اشارہ یا علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا رمز کا. اوقاف جمع ہے وقف کی اور اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ یعنی رکنا، تھوڑی دیر ٹھہر جانا. جملوں یا عبارت میں ٹھہراؤ، توقف یا وقف پیدا کرنے کے لیے جو علامات استعمال کی جاتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے. اگر عبارت میں یہ علامات درست طریقے سے استعمال نہ کی جائیں، یہاں جائے نہیں جائیں آئے گا کیونکہ علامات یہاں پہ جمع لفظ ہے، تو جملے یا عبارت کا مفہوم بھی درست طریقے سے سمجھ نہ آ سکے گا. تو یہاں دیکھیے سب سے پہلا ہے سکتہ. ایک ہی قسم کے 2 سے زیادہ کلموں میں مختصر ترین وقف یا ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا احمد، اکرم، اصغر. یہ دیکھیے تھوڑا ٹھہر کر ہم الگ نام لیں گے تاکہ پتہ چلے یہ الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ شخصیات ہیں. ٹھیک ہے، احمد، اکرم، اصغر اور عدنان بازار گئے. تو درمیان میں ہم نے کوما لگا کے انہیں الگ الگ ثابت کیا اور ظاہر کیا. ٹھیک ہے، تو آگے دوسری مثال دیکھیے. لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں. تو اس طرح تیز نہیں پڑھنا بلکہ درمیان میں کوما ہے تو ہم تھوڑا وقف کے ساتھ پڑھیں گے. لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان اس کا استعمال ہوتا ہے اور جن سے مل کر ایک بڑا جملہ بن جاتا ہے اور بات بھی مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کوما کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے دیکھیے وقفہ. جب ٹھہراؤ سکتہ سے زیادہ ہو یعنی سمپل جب کوما لگاتے ہیں، سکتہ لگاتے ہیں تو وہاں پہ ہم جتنا ٹھہرتے ہیں نا اس سے تھوڑا سا اگر زیادہ ٹھہرنا، زیادہ رکنا پڑ جائے، زیادہ وقفہ لینا پڑ جائے تو اس کے لیے ہم نے وقفہ کی یہ علامت آگے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، الٹا کوما اور نیچے یہ نقطہ آئے گا، یہ وقفہ کی علامت ہے. جب ٹھہراؤ سکتہ سے زیادہ ہو یا جملے کے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے سو کاٹو گے. تو یہ اس طرح سے بیچ میں دیکھیے وقفہ کی علامت ہے یعنی کہ پہلے جملے کے پہلے جز کے بعد ہمیں تھوڑا زیادہ وقفہ لینا ہے اور بعد میں ہم نے اگلا جز بولنا ہے. ٹھیک ہے، آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے، جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیے. تو یہاں بھی ہم نے تھوڑا زیادہ ٹھہرا اور زیادہ وقفہ لیا. یہ علامت کسی جملے کے خاتمے پر بھی لگاتے ہیں اور عبارت میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا بھی کرتی ہے یہ علامت. آگے دیکھتے ہیں جی رابطہ. جملوں
یا عبارت میں ٹھہراؤ علامت وقفہ سے زیادہ ہو تو یہ علامتیں استعمال کی جاتی ہیں. کسی نے سچ کہا تندرستی ہزار نعمت ہے. کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو ٹھہراؤ علامت وقفہ سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے. کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ وقفہ بڑھ گیا. آگے ختمہ. جملے کے خاتمے یا مخففات کے درمیان، یعنی مخفف یعنی مختصر جو الفاظ بنائے جاتے ہیں ان کے درمیان، مختصر نام جو بنائے جاتے ہیں ان کے درمیان یہ علامت لگائی جاتی ہے. مثلا آمنہ نے کتاب پڑھ لی، مائیکل گھر چلا گیا. MBBS PhD وغیرہ. ٹھیک ہے. MBBS کے درمیان دیکھیے کاما کے بعد دوسری اگلی ڈگری کا نام دیکھیے. تو یہاں پہ بھی ہم نے ختمہ درمیان میں کہ تاکہ یہ الگ الگ سے ہمیں واضح پتہ چل جائے تو یہ علامت لگائی ہے ہم نے یہاں ختمہ کی. تفصیلیہ دیکھیے کسی بات یا نقطے کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا علامہ اقبال نے فرمایا 12ویں جماعت کے طلباء کے نام، آگے تفصیل سے انہوں نے خطاب کیا یا جو بھی بات کی. ٹھیک ہے. تو آگے ہے سوالیہ یا استفہامیہ. تو یہ کیا ہے؟ سوال کا یہاں پہ سوالیہ نشان آئے گا. اگر جملہ سوالیہ ہو تو اس کے اختتام پہ ختمہ کی بجائے سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا، تو آخر میں سوالیہ نشان، سوالیہ علامت لازمی لگانی ہوتی ہے. رموزی اوقاف سے کیا مراد ہے؟ یہ واقعہ آپ نے یہ سب یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے.